قاعدہ نمبر 73، التعقیت الی مدت لا یعیش الانسان غالبا تعبید، اتنی مدت تک تعقید تعیین کہ انسان عام طور پر زندہ نہیں رہتا تعبید ہے۔ کسی بھی عقد اور معاملے کے لیے ایسی مدت ذکر کرنا اور متعین کرنا کہ عام طور پر اتنی مدت تک انسان زندہ نہیں رہتا تو وہ تعبید شمار ہوگی، یعنی اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے سمجھا جائے گا۔ جیسے بیع و شراء میں جو معاملہ ہوتا ہے اس میں تعبید اصل ہے، چنانچہ اگر کسی نے کوئی سامان 200 سال تک کے لیے فروخت کر دیا کہ یہ سامان میں نے آپ کو فروخت کیا 200 سال تک کے لیے، تو یہ ایسی مدت ہے کہ 200 سال تک آدمی زندہ نہیں رہتا ہے، تو یہ تعبید شمار ہوگی، اور بیع و شراء میں تعبید ہی اصل ہے، لہذا یہ عقد بیع درست ہو جائے گا۔ لیکن عقد اجارہ اس میں تعبید نہیں ہے، تعبید سے عقد اجارہ فاسد ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اگر عقد اجارہ کیا 200 سال تک تو یہ عقد اجارہ فاسد ہو جائے گا، لیکن بعض فقہا کے یہاں فاسد ہوگا، بعض کے یہاں اگر 200 سال تک کے لیے بھی اجارہ کیا ہے تو صحیح ہو جائے گا، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے اسی کو راجح قرار دیا ہے، یعنی عقد اجارہ صحیح ہو جائے گا۔ لیکن جو اوقاف کی زمینیں ہیں، اوقاف کی جائیداد وغیرہ ہیں، تو ان کو جو ہے زیادہ مدت تک اجارے پر نہ دیا جائے تاکہ ان کے کوئی ملکیت کا دعویٰ ان پر نہ کر بیٹھے، لیکن جو عام عقود ہیں ان کی اجازت ہے بعض فقہا کے یہاں، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے اس کو راجح قرار دیا ہے۔ اور رہا نکاح کا معاملہ کہ کسی نے اگر 200 سال تک کے لیے نکاح کیا تو 200 سال تک کے لیے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح موقت ہے، نکاح موقت جو ہے درست نہیں ہوتا ہے، لیکن امام ظفر رحمہ اللہ کے یہاں نکاح موقت بھی درست ہو جاتا ہے، اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے امام ظفر رحمہ اللہ کے قول کو ہی راجح قرار دیا ہے، اور احناف کے یہاں امام ظفر کے قول پر ہی فتویٰ بھی ہے، یعنی اس مسئلے میں امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ ہے۔ چنانچہ اگر کسی نے 200 سال تک کے لیے نکاح کیا ہے تو یہ نکاح موقت ہے، اور یہ تعقید جو ہے یہ فاسد ہو جائے گی، اور نکاح موقت جو ہے نکاح مؤبد سے بدل جائے گا، نکاح مؤبد ہی شمار ہوگا، یعنی تعقید اس میں فاسد ہو جائے گی جو اس نے تعیین کی ہے 200 سال کی، اور نکاح صحیح ہو جائے گا۔ اور امام ظفر رحمہ اللہ کے قول کو علامہ شامی نے ترجیح دی ہے، اور احناف کے یہاں اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ بہرحال جن امور میں، جن عقود و معاملات میں تعبید ضروری ہوتی ہے، تو ان عقود اور معاملات کے کرتے وقت اگر ایسی مدت ذکر کی ہے کہ جس میں عام طور پر انسان زندہ نہیں رہتا ہے تو اسے تعبید ہی شمار کیا جائے گا، جیسا کہ بتایا گیا کہ بیع و شراء میں چونکہ تعبید اصل ہے، تو اگر 200 سال تک کے لیے کسی نے بیع کی ہے تو اس صورت میں یہ بیع درست ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں تعبید ہی اصل ہے، اور مدت بھی ایسی ہے کہ 200 سال تک جو ہے انسان زندہ نہیں رہتا ہے۔ التعقیت الی مدت لا یعیش الانسان غالبا تعبید، ایسی مدت تک تعیین کہ عام طور پر انسان زندہ نہیں رہتا ہے تعبید ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ معاملہ ہے۔ قاعدہ نمبر 74، تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذاتی، ملکیت کے سبب کی تبدیلی ذات کی تبدیلی کے قائم مقام ہے۔ ملکیت کا اگر سبب بدل گیا تو گویا ذات ہی بدل گئی، اس شے کی ذات ہی بدل گئی، تو سبب کے بدلنے سے اس شے کی ذات ہی بدل جاتی ہے۔ چنانچہ ایک ہی چیز ایک آدمی کے قبضے میں ہبہ کے طور پر ہے، اور پھر اسی کے قبضے میں وہ بیع کے طور پر آ جائے، خریدنے کے ذریعے آ جائے، تو پھر اب یہاں یہ جو تبدیلی ہے، یعنی سبب کی جو تبدیلی، ہبہ اور شراء، چونکہ ہبہ ایک الگ سبب ہے، ہبہ کی وجہ سے وہ مالک ہوا، اور شراء یہ ایک الگ سبب ہے، اس کی وجہ سے وہ مالک ہوا،
تو یہ تبدیلی یعنی سبب کی جو تبدیلی ہے، سبب ملک کی جو تبدیلی ہے، یہ ذات کی تبدیلی متصور ہوگی۔ چنانچہ اگر کسی نے اپنی کوئی زمین کسی اجنبی شخص کو ہبہ کی اور پھر اس سے وہ ہبہ واپس کر لیا، ہبہ سے رجوع کرتے ہوئے جو ہے اس نے وہ زمین واپس لے لی، پھر اسی شخص کو جس کو ہبہ کیا تھا وہ زمین فروخت کر دی، تو اب شفیع کو اس زمین میں حق شفا کا حق حاصل ہوگا، حالانکہ ہبہ کی صورت میں اسے حق شفا کا حق نہیں تھا، ہبہ کر دی، اس میں بیع و شراء تو نہیں پایا گیا، تو ہبہ کی صورت میں اسے حق شفا کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن جب اس سے ہبہ واپس لیا، وہ زمین واپس لے لی رجوع کرتے ہوئے ہبہ سے، اور پھر وہی زمین اسے فروخت کر دی، تو اب یہ بیچنا اور خریدنا جو پایا جا رہا ہے، اس میں شفیع کو حق شفا کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ اب اس ملکیت کی ذات بدل گئی، اس شے کی جو ہے ذات بدل گئی۔ پہلی صورت میں وہ ہبہ کے ذریعے اس زمین کا مالک ہوا، اس میں شفیع کو حق شفا کا حق حاصل نہیں، اور دوسری صورت میں وہ بیع کے ذریعے، خریدنے کے ذریعے اس کا مالک ہوا ہے، تو اب گویا ذات بدل گئی، اب اس صورت میں شفیع کو حق شفا کا حق حاصل ہوگا۔ تو ملک کے سبب کی تبدیلی ذات کی تبدیلی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ اس قاعدے کو اس حدیث پاک سے لیا گیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا، لکی صدقۃ ولنا ہدیۃ، کہ تمہارے لیے وہ گوشت ہدیہ ہے اور صدقہ ہے، لیکن ہمارے لیے بہرحال ہدیہ ہے، یعنی جب تم اس کی مالک ہوئی تو بطور صدقے کے تم اس کی مالک ہوئی، لیکن جب آپ ہمیں وہ دیں گی تو وہ ہمارے لیے ہدیہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے۔ تو ملکیت کا سبب بدل گیا تو وہ گویا اس کی ذات ہی بدل جاتی ہے۔ تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذاتی، ملکیت کے سبب کی تبدیلی ذات کی تبدیلی کے قائم مقام ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک فقیر نے کوئی مال زکوٰۃ کے طور پر لیا، تو وہ اگر کسی ہاشمی سید کو جو ہے وہ مال دے تو اس کی طرف سے وہ ہدیہ ہو سکتا ہے، حالانکہ فقیر نے زکوٰۃ کے طور پر لیا ہے اور اسے جو ہے وہ ہدیے کے طور پر دے سکتا ہے کسی ہاشمی کو یا سید کو، اس لیے کہ ملکیت کا سبب بدل گیا۔ تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذاتی، ملکیت کے سبب کی تبدیلی ذات کی تبدیلی کے قائم مقام ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ ایک مثال مثلا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی نے اپنے کسی رشتہ دار کو صدقے کا مال دیا یا زکوٰۃ کا مال دیا، اور پھر وہی زکوٰۃ کا مال اس کے مرنے کے بعد بطور میراث کے اس رشتہ دار کو مل گیا، تو چونکہ اب ذات بدل گئی، سبب ملک بدلنے کی وجہ سے اس کی ذات بدل گئی، تو اسے جو ہے زکوٰۃ کا اور صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا، اور یہ بطور میراث کے جو اسے یہ مال ملا ہے، یہ میراث کی وجہ سے اس کا مالک بھی بن جائے گا، تو ثواب بھی مل گیا زکوٰۃ یا صدقہ دینے کی وجہ سے، اور دوبارہ وہ اس کا مالک بھی بن گیا بطور میراث کے ملنے کی وجہ سے۔ تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذاتی، ملکیت کے سبب کی تبدیلی ذات کی تبدیلی کے قائم مقام ہے۔ قاعدہ نمبر 75، التبرع فی المرض وصیۃ، مرض میں تبرع کرنا، صدقہ کرنا وصیت ہے۔ یہاں مرض سے مراد مرض الموت ہے، مرض الوفات ہے، تو مرض الوفات میں اگر کوئی شخص صدقہ کرے، کسی کو کوئی سامان دے، ہبہ کرے، تو یہ جو ہے وصیت ہے، اور وصیت کے لیے ضابطہ ہے لا وصیت لوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص مرض الوفات میں کسی وارث کو کوئی سامان دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے یا صدقہ کرتا ہے، تو یہ اس کی طرف سے وصیت ہوگی، اور وصیت وارث کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی اجنبی کو جو ہے یہ کوئی مال دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، تو چونکہ مرض الوفات میں یہ مال دے رہا ہے، اور مرض الوفات میں اگر کوئی اپنے مال کا صدقہ کرے تو وہ وصیت ہوتا ہے، اور وصیت مرض الوفات میں صرف ثلث میں نافذ ہو سکتی ہے، ثلث مال میں نافذ ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر وہ ثلث مال ہے
تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کی وصیت جائز ہے، لیکن اگر ثلث مال سے زائد ہے تو زائد میں اس کی وصیت اور اس کا وہ مال دینا جائز نہیں ہوگا، صرف ثلث کی حد تک اس کا مال دینا درست ہے، زائد میں اس کی وصیت جائز نہیں ہوگی، درست نہیں ہوگی۔ التبرع فی المرض وصیت، مرض الوفات میں تبرع کرنا، ہبہ کرنا یا صدقہ کرنا وصیت ہے۔ قاعدہ نمبر 76، تحکم المکانی اصل فی الشرع، جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کرنا شریعت میں اصل ہے، جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کرنا یہ شریعت میں اصل ہے۔ یہ ضابطہ ایسا ہے کہ اس کی ضرورت اس جگہ پیش آتی ہے جہاں حقیقت پر واقفیت ممکن نہ ہو، حقیقت پر اطلاع پانا مشکل ہو، دشوار ہو، تو اس جگہ جو ہے جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ اگر کسی نے دارالحرب میں کسی شخص کو دیکھا اور اس کا حال معلوم نہیں ہے کہ یہ ذمی ہے یا مسلم ہے یا حربی ہے، تو چونکہ وہ دارالحرب میں ہے، وہ جگہ ایسی ہے کہ ان کے باشندوں کا قتل مسلمانوں کے لیے حلال ہے، تو اس جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا اور اس کی طرف تیر پھینکنا مباح ہوگا، اس کی طرف تیر پھینکنا مباح ہوگا، جب تک کہ یقینی طور پر معلوم نہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے یا ذمی ہے۔ اور اگر انہی دونوں شخصوں کو دارالاسلام میں دیکھا تو دارالاسلام ایسی جگہ ہے کہ وہاں مسلمان ہوتے ہیں یا ذمی ہوتے ہیں، تو جب تک اس کے حربی ہونے کا یقین نہ ہو تو اس کے لیے تیر پھینکنا جائز نہیں ہوگا۔ اگر حربی ہونے کا یقین ہے تو پھر حربی کی طرف تیر پھینک دیا جائے گا، لیکن چونکہ دارالاسلام میں ہے تو دارالاسلام میں مسلم ہے یا ذمی ہے تو وہاں اس کے لیے تیر پھینکنا حلال نہیں ہوگا جب تک کہ یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ حربی ہے۔ تحکم المکان اصل فی الشرع، جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کرنا شریعت میں اصل ہے۔ مسلمانوں نے کفار کے کسی قلعے کو فتح کر لیا اور اس قلعے میں جو ہے کچھ مسلم ہے یا ذمی ہے، 2-3 مسلم یا ذمی ہے، تو مسلمانوں کے لیے ان کے مال پر قبضہ کرنا اور ان کی طرف تیر پھینکنا یا ان لوگوں کا مسلمانوں کے لیے مال فے ہو جانا یہ درست ہے۔ اب رہے وہ ذمی یا مسلم، جو 2-3 ذمی یا مسلم ہے، تو چونکہ وہ کفار کا قلعہ ہے اور وہ جگہ مباح الدم ہے، مسلمانوں کے لیے وہ لوگ مال فے ہیں، تو یہ ذمی اور مسلم بھی مال فے ہوں گے۔ لیکن اگر یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ یہ ذمی ہے اور یہ مسلم ہے تو پھر وہ جو ہے مال فے ہونے سے خارج ہو جائیں گے، مال فے ہونے سے خارج ہو جائیں گے۔ بہرحال جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کرنا شریعت میں اصل ہے، یعنی اگر حقیقت پر اطلاع نہ ہو سکتی ہو، اگر یقینی طور پر معلوم نہ ہو کہ یہ مسلم ہے یا ذمی ہے، یا دارالاسلام میں حقیقت معلوم نہ ہو کہ یہ حربی ہے، تو پھر جگہ کے اعتبار سے ہی حکم ہوگا، جگہ کے اعتبار سے ہی فیصلہ کیا جائے گا۔ تحکم المکان اصل فی الشرع، جگہ کے اعتبار سے فیصلہ کرنا شریعت میں اصل ہے، حکم لگانا اصل ہے۔ قاعدہ نمبر 77، تجب موافقت الشہادتین لفظا و معنی و موافقت الشہادات الدعوی معنی، 2 شہادتوں کا لفظاً و معنی موافق ہونا ضروری ہے، واجب ہے، اور شہادتوں کا دعوے کے موافق ہونا معنی ضروری ہے۔ شہادات کا دعوے کے موافق ہونا معنی ضروری ہے۔ 2 آدمیوں کی گواہی کا لفظاً اور معنی موافق ہونا ضروری ہے، اور شہادات دعوی کا معنی موافق ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ گواہی کے ذریعے وہ بات بالکل پکی ہو جاتی ہے اور وہ گویا حجت تامہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب 2 آدمی 2 گواہی دیں گے تو اس صورت میں ان دونوں گواہوں کا گواہی کے الفاظ جو ہے وہ ایک ہونے چاہیے، معنن بھی اور لفظاً بھی۔ ہاں اگر الفاظ کا صرف اتنا اختلاف ہے جو صرف مترادف کی قبیل سے کہا جا سکتا ہے تو وہ اختلاف تو مضر نہیں، لیکن اگر الفاظ کا ایسا اختلاف ہے جو معنی کو بھی بدل رہا ہے
یعنی الفاظ کا ایسا اختلاف جو معنی میں بھی تبدیلی پیدا کرے وہ تو معتبر نہیں، لیکن اگر الفاظ کا صرف ایسا اختلاف ہے جو صرف مترادف کی قبیل سے ہے، معنی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو وہ اختلاف مضر نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک گواہ نے گواہی دی نکاح کی اور دوسرے نے گواہی دی تزویج کی، نکاح کے بجائے اس نے تزویج کا لفظ بولا، تو یہ صرف لفظ کا اختلاف ہے، معنی میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا یہ گواہی کافی ہو جائے گی۔ ایک نے نکاح کی گواہی دی اور دوسرے نے تزویج کی گواہی دی، تو یہ گواہی کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہاں الفاظ کا ایسا اختلاف ہے کہ جو معنی کے لیے متاثر نہیں ہے، لیکن اگر معنی پہ بھی فرق پڑتا ہو تو پھر وہ گواہی کافی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی شہادات دعویٰ کا معنن موافق ہونا ضروری ہے، یعنی گواہوں کی گواہی دعوے کے موافق ہونی چاہیے معنن، الفاظ کا اس میں ہونا ضروری نہیں۔ مثلا دعویٰ کیا کسی شخص نے کہ فلاں کے قبضے میں جو چیز ہے وہ میری ہے، فلاں کے قبضے میں جو چیز ہے وہ میری ہے، میری ملکیت ہے، اور گواہوں نے گواہی دی کہ جی ہاں اس شخص نے یہ چیز فلاں شخص سے خریدی ہے، تو یہ گواہی کافی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ معنن دعوے کے موافق ہے، معنن دعوے کے موافق ہے، وہ بھی ملکیت کو بتا رہا ہے، اور انہوں نے جو یہ گواہی دی ہے کہ اس نے یہ چیز فلاں شخص سے خریدی ہے، یہ بھی گویا ملکیت کا انہوں نے سبب ذکر کیا ہے، تو گویا معنن دعوے کے موافق ہے، اور یہی کافی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قاعدہ ہے وہ موافقت الشہادات دعوی معنن، کہ گواہ شہادات کا دعوے کے موافق ہونا معنن ضروری ہے۔ تجب موافقت الشہادتین لفظا و معنن و موافقت الشہادات الدعوی معنن، دو شہادتوں کا لفظاً و معنن موافق ہونا ضروری ہے اور شہادات دعویٰ کا معنن موافق ہونا ضروری ہے۔ قاعدہ نمبر 78، تخصیص الشیء بالذکر يدل على نفی الحکم عما عداہ فی متفاہم الناس وعرفہم لا فی خطابات الشارع، شے کو ذکر کے ساتھ خاص کرنا ما سوا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، لوگوں کی باہمی گفتگو اور ان کے عرف میں، نہ کہ خطابات شارع میں۔ یہ ضابطہ اصول کرخی میں گزرا تھا، وہاں مختصر تھا، لیکن یہاں تفصیل ہے۔ شے کو ذکر کے ساتھ خاص کرنا یہ ما سوا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، لوگوں کی باہمی گفتگو اور ان کے عرف میں، یعنی لوگوں کا جو عرف ہے، لوگوں کی جو آپسی تفاہم ہے، ان میں تو مفہوم مخالف معتبر ہے، لیکن خطابات شارع میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ اس قاعدے میں مفہوم مخالف ہی کو بیان کیا گیا ہے، یعنی شے کو ایک ذکر کے ساتھ خاص کر دیا، تو اب آیا جس کے ساتھ خاص کیا ہے اس کے علاوہ میں، یعنی جہاں خاص نہیں کیا ہے تو وہاں اس حکم کو ثابت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو ہمارے یہاں اگر لوگوں کی باہمی گفتگو ہے، لوگوں کا عرف ہے، تو اس میں تو مفہوم مخالف معتبر ہوگا، یعنی وہاں پر وہ حکم ثابت نہیں کریں گے، لیکن خطابات شارع میں لوگوں کی باہمی گفتگو میں تو مفہوم مخالف معتبر ہوگا، وہاں تو وہ حکم نہیں مانیں گے، یعنی شے کو جب ایک ذکر کے ساتھ خاص کر دیا تو جو اس کے علاوہ ہے، یعنی جہاں وہ اس شے کو ذکر کے ساتھ خاص نہیں کیا گیا ہے تو وہاں وہ حکم ثابت نہیں مانیں گے۔ جیسے کسی نے اس طرح سے اقرار کیا کہ میرے اوپر فلاں کے 100 درہم سے زیادہ نہیں ہے، میرے اوپر فلاں کے 100 درہم سے زیادہ نہیں ہے، یا میرے اوپر تیرے 100 درہم سے زیادہ نہیں ہے، تو یہ 100 درہم کا اقرار ہوگا، کم از کم 100 درہم تو اس پر واجب ہو ہی جائیں گے، اس لیے کہ یہ لوگوں کی آپسی بول چال ہے، لوگوں کا عرف ہے، اور لوگوں نے ایسے ہی اس میں طے کر رکھا ہے، یعنی لوگوں کے عرف سے ہی مفہوم مخالف معتبر ہے، لیکن خطابات شارع میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے، خطابات شارع میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ اس کی مثال وہاں پیچھے گزری تھی، وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، کہ اگر
وہ عورتیں حمل والی ہوں، یعنی جو عورتیں عدت گزار رہی ہیں، تو اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر عدت کے زمانے کا نان و نفقہ شوہر پر واجب ہے۔ تو اس آیت میں حمل کا ذکر ہے کہ وہ عورت اگر حمل والی ہوں، اور اس کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ اگر وہ عورتیں حمل والی نہ ہوں تو ان پر خرچ نہ کرو۔ تو ہمارے یہاں مفہوم مخالف خطابات شارع میں معتبر نہیں ہے، لہذا وہ حمل والی ہوں یا حمل والی نہ ہو، باہر صورت شوہر پر اس کا نان و نفقہ واجب ہوگا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں چونکہ خطابات شارع میں بھی مفہوم مخالف معتبر ہے، چنانچہ اگر وہ حمل والی ہیں تو نان و نفقہ واجب ہوگا، اور اگر حمل والی نہیں ہے تو نان و نفقہ شوہر پر واجب نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے یہاں لوگوں کے عرف میں مفہوم مخالف معتبر ہے، خطابات شارع میں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ امام شافعی کے یہاں مطلق ہے، چاہے لوگوں کی باہمی گفتگو ہو، لوگوں کا عرف ہو یا خطابات شارع ہو، ان کے یہاں ہر صورت میں مفہوم مخالف معتبر ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تفصیل ہے، اگر خطابات شارع ہے، منصوص احکام ہے، تو وہاں تو مفہوم مخالف معتبر نہیں، لیکن لوگوں کے عرف میں مفہوم مخالف معتبر ہے، اس لیے کہ یہ بات لوگوں کے عرف سے ہی ثابت ہے۔ لوگوں نے یہ بات طے کر رکھی ہے کہ ہماری باہمی گفتگو اور عرف میں جو ہے مفہوم مخالف معتبر مراد لیا جائے، معتبر ہو۔ چنانچہ اگر کسی نے اس طرح سے اقرار کیا ما لک علیہ اکثر من 100 درہم، کہ میرے اوپر تیرے 100 درہم سے زیادہ نہیں، تو یہ 100 درہم کا اقرار ہوگا۔ لیکن مفہوم اس صورت میں مفہوم مخالف کا اس صورت میں اعتبار ہے اگر وہ صراحت کے خلاف نہ ہو۔ اگر صراحت آ گئی تو پھر مفہوم کا اعتبار نہیں ہوگا، اب صراحت کا ہی اعتبار کیا جائے گا۔ تخصیص الشیء بالذکر يدل على نفی الحکم عما عداه فی متفاہم الناس وعرفهم لا فی خطابات الشارع۔ اس کے تفصیلی احکام رسم المفتی میں بیان کیے گئے ہیں، آخر میں جہاں عرف کی بحث ہے تو عرف سے پہلے جو ہے مفہوم مخالف اور مفہوم موافق، مفہوم صفت، مفہوم لغوی، مفہوم لقب وغیرہ، یہ تفصیلی احکام آپ اس میں پڑھیں گے رسم المفتی میں۔ یہاں تو صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ احناف کے یہاں خطابات شارع میں تو مفہوم مخالف معتبر نہیں، لیکن لوگوں کی گفتگو میں مفہوم مخالف معتبر ہے۔ لیکن امام شافعی کے یہاں مطلقاً، یعنی لوگوں کے عرف میں بھی اور خطابت شارع میں بھی مفہوم مخالف معتبر ہے۔ شے کو ذکر کے ساتھ خاص کرنا یہ ما سوا سے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے، یعنی مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے لوگوں کی گفتگو میں اور ان کے عرف میں، لا فی خطابات الشارع، نہ کہ خطابات شارع میں۔ قاعدہ نمبر 79، تخصیص العام بالنیت فی الایمان مقبول دیانتا لا قضاء۔ ایمان میں نیت کے ذریعے عام کو خاص کرنا دیانتا مقبول ہے، نہ کہ قضاء۔ ایمان یمین کی جمع ہے اور پیچھے قاعدہ گزرا تھا الایمان مبنیۃ علی الالفاظ، کہ ایمان جو ہے یہ الفاظ پر مبنی ہوتے ہیں، مقصود اور معنی پر منحصر نہیں ہوتے ہیں، لہذا ایمان الفاظ پر مبنی ہوتے ہیں، مقصود پر مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا اگر عام لفظ بولا ہے، قسم کھاتے وقت عام لفظ بولا ہے، تو اس عام میں خاص کی نیت کر لینا دیانتاً تو مقبول ہے، لیکن قضاءً مقبول نہیں، قضاءً مقبول نہیں ہے۔ لیکن امام خصاف رحمہ اللہ کے یہاں قضاءً بھی مقبول ہے اگر حالف مظلوم ہو، اگر قسم کھانے والا مظلوم ہو اور وہ اپنی اس یمین کے ذریعے، یعنی اس عام میں جو خاص کی نیت کر رہا ہے، تو اس سے جو ہے وہ کوئی مخلص اور چھٹکارا چاہتا ہو، یعنی جو قسم کھلوانے والا ہے زبردستی وہ مجبور ہو اور یہ مظلوم ہو، تو اس صورت میں اگر عام میں خاص کی نیت کر لے تو یہ درست ہے، قضاءً بھی۔ اور امام شمس الائمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام خصاف چونکہ بڑے آدمی ہیں، مقتدی آدمی ہیں، لہذا حالف اگر مظلوم ہو تو پھر اس صورت میں امام خصاف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، یعنی عام میں اگر وہ خاص کی نیت کر لے تو قضاءً بھی مقبول ہے، اور اگر حالف مظلوم نہ ہو تو صرف دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی، قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔
مثلاً کسی نے قسم کھائی ما اکلت طعامن یا ما شربت شرابن ما لبست لباسن، تو یہاں الفاظ مذکور ہیں، اکلت طعامن طعامن، تو اگر کسی خاص کھانے کی نیت کرے یا یہ کہے کہ میری مراد جو ہے گھر میں کھانے کی تھی یا باہر کھانے کی تھی یا ہوٹل پہ کھانے کی تھی، تو یہ عام عام اس نے لفظ بول دیا ہے، ما اکلت طعامن، الفاظ مذکور ہیں یہاں پر، تو اس صورت میں اگر یہ خاص کی نیت کر لے تو دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی، قضاً اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر مظلوم ہو تو پھر اس صورت میں امام خصاف کے قول پر فتویٰ دیا جائے گا، حالف کے مظلوم ہونے کی صورت میں امام خصاف کے قول پر ہی فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ تفصیل آپ نے الاشباح والنظائر میں بھی پڑھی ہے۔ تخصیص العام بالنیت فی الایمان مقبول دیانتاً لا قضاءً، ایمان میں نیت کے ذریعے عام کو خاص کرنا دیانتاً مقبول ہے، قضاءً مقبول نہیں۔ دیانتاً اور قضاءً کو تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے، اس لیے دیانتاً فیما بینہ و بین اللہ، اللہ جانتا ہے یا وہ شخص جانتا ہے کہ اس نے عام میں خاص کی نیت کی ہے یا نیت نہیں کی ہے، ویسے ہی کہہ رہا ہے۔ اور قضا چونکہ ظاہر پر ہوتی ہے تو ظاہر کے موافق فیصلہ کیا جائے گا، یعنی یہ بات اگر قاضی کی عدالت میں جائے گی تو قاضی چونکہ ظاہر پر فیصلہ کرتا ہے تو قضاءً اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ حالف مظلوم ہو تو پھر اس صورت میں امام خصاف کے قول کو اختیار کرتے ہوئے قضاءً بھی اس کی بات مانی جائے گی۔ قاعدہ نمبر 80، التخلیۃ تسلیم، تخلیہ تسلیم ہے، یعنی بائع کا مبیع اور مشتری کے درمیان تخلیہ کر دینا، بائع کا مبیع کو مشتری کے لیے خالی کر دینا، چھوڑ دینا، یہ تسلیم ہے، سپردگی ہے۔ ایسا سمجھا جائے گا کہ بائع نے جو ہے مبیع پر مشتری کو قبضہ دے دیا، لیکن 3 شرطیں بیان کی ہیں۔ پہلی شرط تو تخلیہ جو ہے سپرد کرنا ہے، لیکن تخلیہ کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ بائع مشتری سے کہے خلیت بینک و بین المبیع، میں نے تیرے اور مبیع کے درمیان تخلیہ کر دیا، آپ مبیع پر قبضہ کر لیں، یا اسی معنی کا کوئی، اسی طرح کا کوئی اور دوسرے الفاظ بولے۔ والثانی ان یکون المبیع بحضرت المشتری، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مبیع جو ہے مشتری کے سامنے ہو یا مشتری کے قریب ہو کہ وہ اس پر بآسانی قبضہ کرے بغیر کسی معنی کے۔ اور تیسری شرط ہے کہ مبیع جو ہے علیحدہ ہو، اس کے ساتھ دوسرے کا حق مشغول نہ ہو، دوسرے کے حق کے ساتھ وہ مشغول نہ ہو، دوسرے کا حق اس سے متعلق نہ ہو۔ تو 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایسے الفاظ بولے جیسے مثلا خلیت بینک و بین المبیع، کہ میں نے تیرے اور مبیع کے درمیان تخلیہ کر دیا، یا اسی طرح کے دوسرے الفاظ۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ مبیع جو ہے مشتری کے قریب ہو، زیادہ فاصلے پر نہ ہو، مثلا دوسرے شہر میں نہ ہو کہ اس پر قبضہ ممکن نہیں ہے یا دشواری کے ساتھ ممکن ہے۔ اور تیسری شرط ہے کہ مبیع کے ساتھ دوسرے کا حق متعلق نہ ہو۔ تو اگر یہ 3 شرطیں پائی گئی ہیں تو یہ تخلیہ سپرد کرنے کے حکم میں ہوگا۔ اس کے بعد اگر وہ مبیع ہلاک ہوتی ہے تو وہ مشتری کے قبضے سے ہی ہلاک سمجھی جائے گی۔ مثلا بائع نے ایک سرکے کا مٹکا فروخت کیا، مٹکا ہے جس میں سرکہ ہے، اس کو فروخت کیا اور مشتری سے کہا کہ آپ اس پر قبضہ کر لو، اور مشتری نے یہ کیا کہ اس مٹکے کا منہ باندھ کر کے وہیں مشتری کے گھر میں وہ رکھ دیا ایک طرف، تو اب یہ مشتری کا قبضہ اس پر ہو گیا۔ اب اگر یہ وہاں سے ہلاک ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ مشتری کے قبضے سے ہی ہلاک سمجھا جائے گا، بائع اس کا ضامن نہیں ہوگا، اور مشتری پر جو ہے اس کی قیمت اور اس کا ثمن لازم ہوگا، اور مشتری کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ جو ہے بائع سے اپنی مبیع کا مطالبہ کرے، اس لیے کہ یہاں اس نے تخلیہ کر دیا ہے۔ تو اگر یہ تینوں شرطیں پائی گئی ہیں تو یہ تخلیہ سپرد کرنے کے حکم میں ہوگا۔ التخلیۃ تسلیم، تخلیہ سپرد کر دینا ہے۔ آج کل اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، مثلا جو چیزیں ناپ کر بیچی جاتی ہیں تو اگر ناپ کر کے علیحدہ کر دی اور فون پر بات چیت ہو گئی اور اس کے لیے رکھ دیا، تو وہ اگر اس سامان کو دوسرے کو فروخت کرنا چاہے تو فروخت کر سکتا ہے،
یا جو چیزیں تول کر بیچی جاتی ہیں انہیں تول کر کے ایک طرف رکھ دیا گیا اور فون پر بات چیت ہو گئی تو وہ آگے فروخت کر سکتا ہے. یعنی تخلیے کی شکل پائی جانی چاہیے. فون پر بات چیت ہو گئی اور اس نے ناپ کر کے تول کر کے وزن کر کے جو کیلی اشیاء ہے یا وزنی اشیاء ہے تو جن میں کیل ہے ان میں کیل کر کے اور جو وزنی اشیاء ہے ان میں وزن کر کے یا جو ناپ کر بیچے جانے والی چیزیں ہیں جیسے کپڑا ہے تو انہیں اگر ناپ کر کے علیحدہ کر دیا ہے تو اس صورت میں اس کا قبضہ سمجھا جائے گا. وہ آگے فروخت کرنا چاہے تو فروخت کر سکتا ہے اور اگر وہ اس کے یہاں سے ہلاک ہو جائے تو وہ مشتری کے قبضے سے ہی ہلاک سمجھا جائے گا. التخلیۃ تسلیم، تخلیہ سپرد کرنا ہے. قاعدہ نمبر 81 الترجیح لا یکون بکثرت العدد، ترجیح کثرت عدد کی وجہ سے نہیں ہوگی. یہ قاعدہ پیچھے بھی گزرا تھا، شاید اصول کرخی میں آیا ہو کہ ترجیح جو ہے کثرت عدد کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ ترجیح قوت کے اعتبار سے ہوگی. مثلا ایک آیت دو آیتوں میں تعارض ہو گیا تو کسی تیسری آیت کی وجہ سے اسے راجح نہیں قرار دیا جائے گا جو مثلا ایک آیت کی مؤید ہو، بلکہ قوت کے اعتبار سے ترجیح دی جائے گی. ایک آیت اگر مجملہ ہے اور دوسری آیت مفسرہ ہے تو مفسرہ آیت کو مجملہ آیت پر ترجیح دی جائے گی. یہ ایک آیت محکم ہے اور دوسری یعنی اس کا حکم قطعی ہے اور دوسری آیت جو ہے اس کا حکم ظنی ہے، تو جو قطعی اور محکم آیت ہے وہ جو ہے دوسری پر راجح ہوگی. یا ایسے ہی دو حدیثوں میں تعارض ہو گیا تو قوت کی بنیاد پر جو ہے ترجیح دی جائے گی. مثلا حدیث مشہور کو خبر واحد پر ترجیح ہوگی، چاہے خبر واحد بہت ہوں، تو ترجیح جو ہوگی وہ کثرت عدد کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ قوت کے اعتبار سے ترجیح ہوگی. قوت کے اعتبار سے ترجیح ہوگی، اس لیے کہ بعض اوقات قلیل شے ہوتی ہے یا کوئی بھی چیز کم ہوتی ہے لیکن اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے اور اس کا اعتبار ہوتا ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کثرت کے باوجود ان کا کوئی اعتبار نہیں، جیسے قرآن کریم میں بھی ہے یہاں حاشیے میں دیکھیں گے آپ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم، کہ ایمان والے قلیل ہیں لیکن بہرحال وہی مقتدا ہیں، وہی لائق اعتبار ہیں. اور آگے فرمایا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، تو جس اکثریت کا ذکر ہے وہ قابل تقلید نہیں. یا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کثرت کے باوجود ان کا اعتبار نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے ترجیح جو ہوگی وہ کثرت عدد کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ قوت کی وجہ سے ہوگی. قوت کی وجہ سے ہوگی. الترجیح لا یکون بکثرت العدد، ترجیح کثرت عدد کی وجہ سے نہیں ہوگی. اس وقت بھی ہو گیا ہے.